بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آیہ نمبر 17، 18، 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے احوال کو دو مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ منافقین کی عمومی طور پر دو قسمیں تھیں۔ ایک وہ قسم تھی کہ جو ظاہراً تو اسلام قبول کرتے تھے لیکن اندر سے پکے کافر تھے، اور دوسری وہ قسم تھی کہ جو اسلام تو دل سے قبول کرتے تھے لیکن جب اسلام کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آتی تھیں تو وہ اسلام سے پھر جاتے تھے۔ تو آیہ نمبر 17 میں ایسے منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے کہ جو زبانی صرف کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے پکے کافر تھے، اور کبھی بھی وہ دل سے ایمان قبول کرنے کی طرف آئے ہی نہیں۔ اور آیہ نمبر 19 کے اندر آگے ان کافروں کی مثال، ان منافقین کی مثال بیان کی ہے کہ جو کسی وقت دل سے ایمان قبول کر لیتے تھے لیکن جب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی تو پھر بھاگ جاتے تھے۔ مثال بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی محسوس چیز جو نظر آنے والی ہے، بندہ اسے دیکھتا ہے، اس کے ذریعے کسی غیر محسوس چیز کو انسانوں کے ذہنوں کے قریب کرنا اور آسان انداز میں انہیں بات سمجھانے کی کوشش کرنا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے مثلہم، ان کی مثال یعنی منافقین کی، کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جو آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب وہ اپنا ارد گرد روشن کر دے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے جائے ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دے، لا یبصرون، وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، اس کی طرح ہے، الذی، جس نے، استوقد، روشن کی، نارن، آگ، فلما، پس جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، اپنا ارد گرد، ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹیں گے نہیں۔ اس مثال کو ہمارے مفسرین نے دو طریقوں سے سمجھایا ہے، گویا کہ اس کی دو تفسیر بیان کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیان کے مطابق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ منافقین نے جو اپنے ارد گرد آگ جلا کر روشنی کی، اس سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لباس پہن لیا۔ جب وہ ظاہری طور پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ مسلمانوں کی صفوں میں بھی شامل ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے اہل عیال کو اور اپنے مال و دولت کو مجاہدین اسلام کی طرف سے جنگی اقدامات سے بچا لیا۔ اب مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی اور حفاظت کی زندگی انہوں نے گزاری۔ یہ ہے استوقد نارا۔ تو دنیا کی زندگی تو انہوں نے حفاظت کی گزاری اور اسلام کے شٹر کے نیچے سکون کی گزاری، لیکن جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا،
دنیا سے چلے گئے، قبر میں چلے گئے، تو پھر قبر میں انہیں اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ملا، کیونکہ ظاہراً تو اسلام کا نام لیتے تھے لیکن دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، تو وہ انہیں اسلام کا ایمان کا فائدہ نصیب نہ ہو سکا۔ تو انجام کیا ہوا ان کا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اب قبر کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہی، وہاں پہ عذاب کی کیفیات ہیں۔ وہ جو اسلام کی روشنی انہوں نے دنیا میں لینے کی کوشش کی تھی وہ قبر میں ان کے کام نہیں آ سکی۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے اسلام تو قبول کیا، اب جو اسلام قبول کیا ہے اس کی مثال روشنی سے دی گئی ہے، لیکن انہوں نے دل کے اندر کفر رکھا۔ اب وہ جو کفر دل کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کی مثال اندھیرے ہیں۔ تو پہلے اسلام قبول کیا، اسلام کے فوائد ملنا شروع ہوئے، لیکن دل سے چونکہ انہوں نے اسلام کو مانا نہیں تھا، تسلیم نہیں کیا تھا، تو وہ دل کے اندر جو اندھیرا باقی تھا اب وہ آخری نے وہ جو دل کے اندر اندھیرا تھا وہ انہیں قبر کے اندھیروں کی طرف لے گیا۔ تو پھر آگے فرمایا سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ پلٹیں گے نہیں۔ مطلب یہ کہ ان کی جو اب کیفیات بن چکی ہیں کہ ہر چیز اسلام کی ان کے سامنے واضح ہے، اسلام کی حقانیت واضح ہے، پیغمبر اسلام کی تربیت ان کے لیے ہر وقت موجود ہے، قرآن مجید اتر رہا ہے جو منبع ہدایت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی طرف، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن مجید کی طرف اور اسلام کی ہدایت کی طرف سچے دل سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بار بار انہیں موقع دیا گیا لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ الٹا اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ تو اب بطور سزا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکا کہ کان تو ان کے ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن حق کو سن کر اسے پہچان نہیں سکتے، حق ان کے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ گونگے ہیں، باتیں تو ظاہراً کرتے ہیں لیکن زبان سے حق کی بات نہیں کر سکتے۔ اندھے ہیں، باقی تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن حق اور ہدایت کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا ان کے دلوں کے اوپر بھی جس طرح وہ کافروں کے دلوں کے اوپر، جس طرح کافروں کے دلوں کے اوپر مہر لگی تھی، اسی طرح ان کے دلوں کے اوپر بھی مہر لگ گئی ہے۔ فہم لا یرجعون، پس جب واپس لوٹیں گے نہیں۔ تو منافقین کی سعادت میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسلام کو ہمیں عطا فرمایا ہے، ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کی قدر کریں، خوشی، غمی، دکھ، سکھ، ہر معاملے میں اسلام کے ساتھ جڑے رہیں، اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں اور پختگی ہو ہماری اس وابستگی میں۔ اللہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔